ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 9 عورتوں کے واقعات سنائے۔ یہ 9 عورتیں آپس میں مل کر بیٹھی اور اپنی اپنی خاوندوں کے صفات بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عورتوں کی باتیں بتا دی، پھر فرمایا، جس عورت کا خاوند سب سے بہترین صفات کا حامل تھا، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے اچھا ہوں۔ کیا آپ نے بھی اپنے بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہی ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوش رکھنا اس کا فرض ہے اور اسے تنگ کرنا ہمارا فرض ہے۔ کچھ دیندار لوگ جو سمجھتے ہیں کہ گھر میں پیار و محبت کی کوئی ایسی بات کرنا شاید تعلق اللہ میں رکاوٹ ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو محبت سے پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ اس آدمی نے حیران ہو کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخصوں کو اللہ دل کی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ معلوم ہوا یہ تو ایک نعمت ہوتی ہے جو دل میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا یہ کوئی زن پرستی نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے کہ گھر کے اندر آپ پیار و محبت کی فضا قائم کریں۔ سوچئے تو صحیح، اگر آپ بیوی کو خوش نہیں رکھیں گے تو پھر شیطان کتنے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے۔ بیوی خاوند پر الزام لگاتی ہے، خاوند بیوی پر الزام لگاتا ہے، دونوں کو جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی۔ بچوں کی تربیت کی عمر گزر رہی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے تو ان مبارک سنت کو ترک کرنے کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بیوی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مثلاً اس نے کپڑے تیار کرنے تھے، نہیں کر پائی، کھانا تیار کرنا تھا، وقت پر تیار نہیں کر پائی، کسی بچے کا کوئی کام کرنا تھا، نہیں کر پائی، تو وہ سوچے تو صحیح، بیوی بھی انسان ہے، اگر وہ اچھے کام کرتی ہے تو اس سے اس قسم کی کوتاہیاں یا غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال خاوند کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے اور چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جتنا بڑا دل ہوگا اتنا ہی انسان گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا۔ جب انسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہو، پھر اس کو معاف کر دے، جس کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کے دل میں عظمت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا چھوٹی موٹی غلطی پر نصیحت تو کر دینی چاہیے، مگر ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ اس کا تو ہر وقت کا یہی کام ہے، اس کو تو کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے۔ مثلاً کھانے میں اگر نمک زیادہ بھی ہو گیا، یہ کام تو کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر خاوند کو کام کرنے کے لیے کہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک دن میں 10 غلطیاں کریں گا اور بیوی کو 10 مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، جبکہ بیوی بیچاری 10 میں سے 9 کام ٹھیک کر لیتی ہے اور ایک میں غلطی ہو جاتی ہے، تو خاوند اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ بندے کو اچھا گھر چلانے کے لیے دل بھی بڑا کر دینا چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ان کو معاف کرنے سے بیوی بچوں کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پیار سے سمجھا دینا چاہیے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے بعض خاوندوں کو دیکھا کہ نمک زیادہ ہونے پر جھگڑا بنا لیتے ہیں، مرچ کم ہونے پر جھگڑا بنا لیتے ہیں، روٹی کچی پکی ہونے پر جھگڑا بنا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کوئی پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی جھگڑے نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انسان چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دے۔